بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وواجبا طيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد العالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد العالمين۔ آج 16 رمضان المبارک ہے اور آج ہمارا 16واں موضوع موجودہ خانقاہی نظام اور سابقہ خانقاہی نظام کا باہمی تقابل۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ جو صفہ میں پڑھتے تھے، صفہ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترے کا نام ہے جہاں پہ صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہی لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے خانقاہی نظام، آج ہم نے اسی پہ بات کرنی۔ خانقاہی نظام کس کو کہتے ہیں؟ خانقاہ میں کیا ہوا کرتا تھا؟ خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے وقت میں جو خانقاہیں ہوتی تھی ان میں کیا ہوتا تھا اور آج کے وقت میں جو خانقاہیں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ جائیں اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ آستانہ کہہ لیں یا خانقاہ کہہ لیں۔ ایک وقت تھا کہ خانقاہی نظام ہوتا تھا، ہم اس خانقاہی نظام پہ آج بات کریں گے۔ میں نے کہا جہاں اللہ کے محبوب بندے بیٹھ جاتے ہیں جس جگہ پہ، جس آستانے پہ، جس خانقاہ پہ، اس کو خانقاہ اور اس کو آستانہ کہتے ہیں۔ خانقاہ کا نصاب کیا تھا، خانقاہ میں بیٹھے ولی کی علامات کیا، یہ ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت میں لوگ خانقاہوں پہ جاتے تھے، لوگ آستانوں پہ جاتے تھے، لیکن طالب مولا بن کے جاتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو انہیں اللہ کی رضا وہاں سے مل بھی جاتی تھی۔ خانقاہوں پہ لوگ طالب مولا بن کے جاتے تھے اپنے رب کو پانے کے لیے، دنیاوی لالچ کوئی نہیں تھا، کاروبار کو چمکانے کی غرض کوئی نہیں تھی۔ بھینس دودھ تھوڑا دیتی ہے، اپنا پیڑا دم کروانے کا مقصد کوئی نہیں تھا، مقصد اللہ کی رضا تھی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے تھے تو انہیں اللہ کی رضا وہاں سے میسر بھی آتی تھی۔ جب لوگ ان خانقاہوں کے اندر ان اولیاء کرام کے پاس اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے ان کی ہر خواہش کو بھی پورا فرماتا ہے، اللہ پھر ان کو ہر نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔ ان نیک اور محبوب بندوں کے پاس جا کے لوگ جو مانگتے تھے اللہ وہ نعمت ان کو عطا فرماتا تھا۔ آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت کی قدرت کا یہ مظہر ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا یہ مظہر ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے جہاں پہ جاتے ہیں کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ کا تو اعلان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تو کہتا ہے میں شارک سے بھی قریب ہوں، رب تو ہر جگہ ہے۔ جب رب موجود ہے ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ آستانوں کے اندر بندہ کیا لینے کے لیے جاتا ہے؟ خانقاہوں پہ کیا ضرورت ہے جانے کے لیے؟ تو میں کہتا ہوں ٹرین ساری پٹی پہ چلتی ہے لیکن ملتی اسٹیشن پہ ہے، ہر جگہ پہ ملتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ ہے لیکن ملتا رب ولیوں کے آستانوں پہ ہے، ملتا رب اللہ والوں کے پاس ہے، ملتا رب ایسے علماء کے پاس ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے خانقاہی نظام میں لوگ طالب مولا بن کے جاتے تھے، انہیں پھر اللہ کی رضا ملتی تھی، جو وہاں پہ جا کے مانگتے تھے اللہ وہ نعمتیں ان کو عطا فرماتا تھا۔ آپ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خانقاہی نظام تھا۔ آپ کا جب وصال ہو گیا تو کہ نبینہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کی بات ہے، ایک نبینہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ بیٹھا تھا اور دعا کر رہا تھا اور یہ لفظ زبان سے بول رہا تھا یا اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے تر سے اس ولی کے صدقے میں آنکھیں مانگتے، یا اللہ مجھے آنکھیں تو نہیں ملی۔ یہی لفظ اورنگزیب عالمگیر کے کانوں میں پڑے، وہ بھی حاضری کے لیے گیا، اس نے جب اپنے کانوں سے یہ جملے سنے تو اس نے کہا کہ کوئی ان ولیوں کے آستانوں پہ آ کر، ان خانقاہوں پہ آ کے اللہ سے دعا کرے، التجا کرے اور خالی رہ جائے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔
اورنگزیب عالمگیر نے اس نبینے کے کان میں کہا میں اندر جا رہا ہوں، واپسی تک تجھے آنکھیں نہ ملی میں تیری گردن اڑا دوں گا، اتنی بات کی تو اندر چلا گیا۔ حاضری تھی، حاضری دے کے جب واپس آیا تو نبینا بڑے رو رو کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، آج اگر مجھے آنکھیں نہ ملی تو میری تو زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر جب قریب پہنچا تو اس نبینے کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا اگر کوئی دل سے اللہ سے مانگے ان محبوبوں کے پاس آ کے تو کبھی وہ خالی رہ ہی نہیں سکتا، مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، وہاں روحانیت میں، وہاں فیض کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں خان کا ہی نظام میں لوگ طالب مولا بن کے جاتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جاتے تھے، انہیں پھر وہاں سے اللہ کی رضا ملتی بھی تھی۔ اور خان کا ہی نظام میں جو اولیاء بیٹھتے ہیں اور پھر ان اولیاء کرام کے لیے معیار کیا ہے، 4 نشانیاں ان کے لیے معیار ہیں۔ 4 نشانیاں اگر پائی جائیں تو وہ پکا ولی ہے، اگر 4 نشانیوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے فرمایا اس کے اندر کمی ہے۔ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ولایت کے لیے جو شرط ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا ہے، جو سنی صحیح العقیدہ نہیں وہ ولی ہو سکتا؟ اللہ کرے سنی بولنے لگ جائے۔ فرمایا جو سنی صحیح العقیدہ نہیں وہ ولی ہو سکتا؟ ولایت کے لیے صحیح عقیدہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ کالے کپڑے پہن کے کالا جھنڈا لگا کے ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، مکار اور جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے پہلی شرط سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ ولایت کے لیے دوسری شرط اتنا کو وہ عالم ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کو قرآن و سنت سے نکال سکے، حلال و حرام کو جانتا ہو، جائز ناجائز کو جانتا ہو، باقی نہ باقی تک اب تو اسے علم ہو۔ یہ کیا ہو پیر صاحب نے جناب 18 سال ہوئے پیر صاحب کا وضو نہیں ٹوٹا، پیر صاحب نے 18 سال سے وضو کیا ہو تو ٹوٹے، وضو کیا ہی کوئی نہیں، جب کیا نہیں تو ٹوٹے کہاں سے؟ ولایت کے لیے دوسری نشانی اتنا عالم ہو اپنی ضرورت کے مسائل قرآن و سنت سے نکال سکے۔ اگر اسے باقی نہ باقی کا نہیں پتا، حلال و حرام کا نہیں پتا، بیچارہ اپنا آپ کیسے بچائے گا؟ جو اپنا آپ گناہوں سے نہیں بچا سکتا وہ کسی کو کیسے گناہوں سے بچائے گا؟ ولایت کے لیے تیسری چیز جو ضروری ہے اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ گناہ ہو جانا وہ ولایت کے خلاف نہیں، ولی بھی گناہ کر سکتے ہیں لیکن ولی گناہ پہ ڈٹتا نہیں، ولی گناہ پہ قائم نہیں رہتا، غلطی ہو جائے وہ بڑی توبہ کر لیتا ہے، اعلانیہ گناہ نہ کرے، اعلانیہ جرم نہ کرے۔ ولایت کے لیے چوتھی شرط وہ جس سلسلے کی بات کرتا ہے اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام سے متصل ہو تو فیض پہنچے گا، اگر اس کا سلسلہ متصل نہیں فیض کبھی نہیں پہنچے گا۔ خانقاہ کے اندر جو اولیاء بیٹھتے ہیں، خانقاہ کا نظام کیا ہے؟ خانقاہ میں کون سا علم دیا جانا چاہیے؟ خانقاہ میں کس علم کا درس دیا جانا چاہیے؟ خانقاہ میں 2 علم کم از کم ہونے ضروری ہیں، ایک شریعت کا علم ہونا ضروری ہے، علم فقہ، اور ایک طریقت کا علم ہونا ضروری ہے۔ فرمائی یہ دونوں علم خانقاہ پہ ہونا ضروری ہے تو وہ خانقاہ اصل خانقاہ ہے جہاں پہ علم شریعت بھی ہو، جہاں پہ علم طریقت بھی ہو۔ لیکن یہاں پہ طریقت کی بات خانقاہوں پہ کی جاتی ہے، شریعت کی بات الا ماشاءاللہ نہیں کی جاتی۔ یاد رکھے طریقت دوسری سیڑھی کا نام ہے، شریعت پہلی سیڑھی کا نام ہے۔ جو پہلی سیڑھی پہ قدم نہ رکھے وہ دوسری پہ کیسے قدم رکھ سکے گا؟ اس لیے وہ طریقت قابل قبول ہے جو تابع شریعت ہے، جو طریقت شریعت کے تابع نہیں ہے وہ طریقت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے خانقاہوں کے اندر طریقت، تصوف، صوفیت کا علم ہونا چاہیے، تصوف کی کتابوں کا درس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر تصوف پہ یہ عظیم رسالہ قشیریہ، یہ تصوف میں ایک مایا ناز کتاب ہے۔ تصوف کے اندر یہ کتاب حضرت شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف، یہ تصوف میں مایا ناز کتاب ہے۔ تصوف کے اندر مولانا روم کی مثنوی مانوی پڑھانی چاہیے، تصوف کے اندر حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات امام ربانی پڑھانے چاہیے تصوف کے میدان میں۔ لیکن ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا کان کھول کے سنیے گا، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، چلے بات بڑے ولی کی کر لیتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی آپ ایک لفظ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کسی خانقاہ پہ فرمایا تصوف کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تو خیر ہے، اگر فقہ کا علم نہیں دیا جاتا تو کوئی خیر نہیں۔ فرمایا تصوف کے بغیر گزارا ہے لیکن شریعت کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے علم فقہ کا درس دینا یہ بڑا ضروری ہے۔ چلے ہم اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اگر شریعت کا علم ہر وقت تیرا ساتھی نہ بنے تو ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا شریعت کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا۔ اس لیے تصوف کیا ہے؟ بار بار لفظ آپ سنتے ہیں تصوف، یہ تصوف ہے کیا؟ یہی یہ لفظ
تصوف کے بارے میں کسی عورت نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا، بابا تصوف کیا ہے؟ ہر وقت ہم سنتے ہیں تصوف یہ ہے کیا؟ بابا کہنے لگا بیٹا کبھی برتن دھوئے ہیں؟ جی ہاں روزانہ دھوتے ہیں۔ بیٹا کہاں سے برتن دھوتے ہو؟ زیادہ محنت کر کے۔ اس نے کہا چیز اندر ڈالنی ہے تو اندر سے ہم برتن کو اچھی طرح دھوتے ہیں۔ تو بابا کہنے لگا بیٹا بس اپنے اندر کو صاف کرنا ہی تصوف ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کا مرکز یہ ہے، اللہ کی تجلی کا دل ہے، اللہ دلوں میں رہتا ہے، اپنے اندر والے کو صاف کر لینا ہی تصوف کہلاتا ہے۔ تو ہم تصوف کی تعلیم ضروری ہے، لیکن تصوف سے کئی گنا بڑھ کے تعلیم فقہ کی ضروری ہے۔ علم و بار جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا خانقاہوں کے اندر ایک نظام ہوتا تھا، وہاں جو اولیاء بیٹھے ہوتے حق پرست ہوتے تھے، چھوٹی سی غلطی بھی کسی میں دیکھتے پیر کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا غصے سے، اس نے شریعت کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ لیکن اب تو حالات بدل گئے، خانقاہی نظام بدل گیا۔ اب تو بڑا مرید پیر صاحب کو ملنے آتا ہے اور پیر صاحب کہتے ہیں باہر بیٹھ کے 2000 بار یا حیو یا قیوم پڑھو۔ وہ تگڑا مرید ملنے کے لیے کار پراڈو پہ آتا ہے تو پیر صاحب ملتے ہی کہتے ہیں رات میں خواب آئی سی تو آج ملن ہونا ہے۔ واقعی خواب سچی ہوگی تو ملن آ گئے، اس کو خصوصی وقت دیا جاتا ہے۔ آپ اس کی داڑھی نہ ہو، پیر صاحب داڑھی کی بات نہیں کریں گے، وہ شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو، پیر صاحب اس کی بات نہیں کریں گے، وہ پرلے درجے کا علم سے جہالت برتتا ہو، اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ میرے آقا اسلام کا تو ارشاد گرامی ہے من سکت عن الحق فهو شیطان اخرس، فرمایا جو حق بولنے سے باز رہے فرمایا وہ تو گونگا شیطان ہے۔ فرمایا سارا کچھ دیکھتا بھی ہے خاموش رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گونگا شیطان اس کو قرار دیا۔ بھائی وہ وقت تھا کہ جب خانقاہوں پہ کوئی بے پردہ عورت آتی تھی اسے ڈانٹا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، ہم دین کے تابع ہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ تمہارا رویہ غلط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سید عائشہ فرماتی ہیں میرے شوہر نامدار کا جب وصال ہوا تو میں ایسے ہی چلی جاتی تھی، کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ میرے والد واجد کا انتقال ہوا، وہاں دفن ہوئے، سید عائشہ فرماتے ہیں میں ویسے ہی چلی جاتی تھی۔ فرماتی ہیں جب جناب عمر کا وصال ہوا، حضرت عمر کو جب وہاں پہ دفن کیا جا، سید عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے پھر جانا ہوتا تو میں خوب پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی۔ میں نے کہا یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس لیے سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جناب عمر کو دفن کرنے کے بعد میں پردے کا اہتمام کر کے جاتی، پہلے کوئی پردے کا اہتمام نہیں تھا، ظاہر ہے کہ میرے شوہر تھے، ایک میرے والد تھے، لیکن جب حضرت عمر وہاں پہ دفن ہوا ان کا تو فرماتی تھی میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ ایک وقت تھا جب عورتوں کو مزارات پہ حاضری سے ڈانٹا جاتا تھا کہ تم کیوں غیر شرعی پردے کے لحاظ سے یہاں پہ آتی ہو، شرعی پردہ کر کے آؤ اگر تمہیں ضرورت بھی ہے۔ غیر شرعی عورتوں کو ڈانٹا جاتا تھا، لیکن اب وہ حالات بدل گئے۔ اب ایک وقت ہوتا تھا جب خانقاہوں میں تزکیہ نفس ہوتا تھا، غور و فکر کیا جاتا تھا، پیر دیکھتا تھا مرید میں خامی کیا ہے، اس میں کمی کیا ہے، اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، وہ کمیوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ امام حسن بصری تصوف کا کتنا عظیم نام ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں خصوصی محفل ہوتی تھی اور وہاں عام لوگ نہیں، بڑے بڑے خاص لوگ آتے تھے، حبیب اجمی جیسے لوگ آتے تھے، عبد الواحد زید جیسے لوگ آتے تھے۔ حبیب حضرت امام حسن بصری کا جب مجمع ہوتا اپنے گھر کے اندر خصوصی مجلس، اس میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ اس میں امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ لفظ لکھے ہیں یتکلمون فیہ فی آفات النفوس والطرق علاجھا، یہ بڑے بڑے ولی اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ یہ بات کرتے تھے نفس کی آفات کیا ہے اور بیماریاں نفس کی کیا ہے، حسد نفس کی بیماری ہے، بغض نفس کی بیماری ہے، کینہ پروری، خود پسندی، عجب یہ نفس کی بیماری ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے اولیاء امام حسن بصری سمیت یہ دور کرتے تھے نفس کی بیماریاں کیا ہیں، جب دیکھ لیتے ہیں نفس کی یہ بیماریاں ہیں تو پھر سوچتے تھے بیماری یہ ہے، علاج کیسے اس کا کرنا ہے۔ وہ اپنے آپ کی تربیت، آنے والوں کی تربیت، آنے والوں کا تزکیہ نفس، اس کی اب لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ بڑی گتی دیکھ کے مرید ہو جاتے ہیں۔ آپ کہاں مرید ہیں؟ سلطان بہو کتنی دیر بعد جاتے ہیں؟ سال بعد پورس پہ میں جاتا ہوں، سکول داخلہ لے کے بندہ سال بعد وہاں پہ جائے، اگلی کلاس اسے مل جاتی ہے۔ پیری مریدی کا مقصد یہ ہے نا کتنی بڑی گتی کے آپ مرید ہیں۔ پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ کو اللہ کی معرفت مل رہی ہے، اللہ کی رضا مل رہی ہے، آپ کے اندر جو خامیاں ہیں حسد، کینہ، بغض، عجب، تکبر، کیا وہ خامیاں دور ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے پیر کے پاس جائے گا تو پھر خامیاں دور کرے گا، اگر اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ جائے گا نہیں، خامیاں کیسے دور ہوگی؟
ولایت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہاں خانقاہوں پہ تزکیہ نفس ہوتا، لیکن افسوس یہ ایک وہ وقت تھا خانقاہوں میں دینی مدارس ہوتے تھے، 2,000 بچہ وہاں پہ دین پڑھتا تھا۔ اب وہ ایسا نظام بگڑا کہ خانقاہوں پہ خانقاہیں الگ ہو گئی، دینی مدارس الگ ہو گئے۔ اب تو پیر صاحبان کیا نہیں لگ پڑے، علم الگ چیز ہے، تصوف الگ چیز ہے، اور علماء الگ ہے، صوفیاء الگ ہے۔ ایک وہ وقت تھا خانقاہوں کے اندر مدارس ہوتے تھے، ان مدارس میں آپ دیکھ لیں حضرت غوث اعظم پیرانے پیر، آپ جہاں پہ پیرانے پیر تھے اور آپ وہاں پہ ایک مدرسے کے پرنسپل بھی تھے۔ آپ نے میں یہ بھی کبھی موضوع سنا ہے، حضرت غوث اعظم ایک مدرسے کا نظام چلاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں ہر سال ہزاروں بچے دین پڑھ کے نکلتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم یہ خانقاہیں تھیں جہاں پہ مدارس آباد تھے، اب تو خانقاہوں سے مدارس کٹ گئے۔ ایک اہل سنت کے عالم ہے مفتی ضیاء احمد قادری صاحب، فرماتے مجھے ایک پیر صاحب سرگوتے کے تھے، بیمار ہو گئے، مجھے عیادت کے لیے جانا پڑا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں پیر صاحب کی عیادت کے لیے سرگوتے پہنچا، پیر صاحب کی اعتمادداری کی، تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب سے پوچھا آپ کے آستانے پہ یہاں مدرسہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں مدرسہ تھا، ہم نے ایک مدرس رکھا ہوا تھا، اب اس کو چھٹی کروا دی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جج سے پوچھا آپ نے مدرس کو چھٹی کیوں کروائی ہے جو دین یہاں پہ پڑھاتا تھا؟ وہ کہنے لگے جی مولوی رکھے تھے سانو دین سمجھانے لگا جی، وہ ہمیں دین کی باتیں بتانے لگا تھا تو ہم نے صحیح اس کی چھٹی کروا دی۔ اب جب خانقاہوں پہ ایسے نظام بگڑیں گے پھر طالب مولا کہاں پہ آئیں گے، پھر کیسے ان کی دینی تربیت ہوگی کیسے؟ آج ہم نے ولایت کے لیے نا کرامت شرط رکھی ہے، ہم کہتے ہیں جس ولی کی جتنی بڑی کرامت ہوگی اتنا بڑا وہ پہنچا ولی ہوگا۔ بھائی ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں، ولایت کے لیے دین پہ استقامت ضروری ہے، دین پہ ڈٹنا۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی بندے نے کہا حضرت فلانا ولی تو 1 منٹ میں کعبے پہنچ جاتا ہے، آپ نے فرمایا شیطان 1 منٹ میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا پھر اگر ایک جگہ سے دوسرے علاقے میں منٹ میں جانا ولایت کی نشانی ہے تو شیطان کے بارے میں تیرا پھر کیا خیال ہے؟ یہ کوئی کرامت ولایت کے لیے ضروری نہیں، ولایت کے لیے دین پہ ڈٹنا، دین پہ استقامت، سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل، اس کا رویہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی نشست و برخاست دین کے مطابق ہو، یہ ولایت کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب تو ہم نے ولایت کے لیے، اور یاد رکھے ہمارے جو بزرگ تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم قریب کی بات کر لیتے، حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ آپ کی خاطر ایک دن کہتے ہیں کہ فجر کے وقت امام محمد رضا لیٹ ہو گئے، لیٹ اتنا نہیں ہوا کہ نماز ہی نکل گئی، یعنی نماز نکلنے میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، آپ ابھی تک نہیں آئے، اچانک آپ آئے، وقت بالکل نماز فجر کا تھوڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بندہ جب جلدی ہوتا ہے تو مسجد میں داخلے کے وقت توجہ نہیں رہتی پاؤں کون سا رکھنا ہے، نکلتے وقت یاد نہیں رہتا پاؤں کون سا نکالنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خادم کہتے ہیں کہ میرے قریب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کھڑے تھے، میں نے ان کے کان میں کہا اعلیٰ حضرت جلدی میں آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں دایاں قدم رکھتے ہیں یا بایاں قدم رکھتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے جلدی میں ہے، چلو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ کہ جلدی میں خیال بھی نہیں رہتا، نہیں دیکھتے ہیں آپ کیسے مسجد میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے خادم کہتے ہیں جب ہم نے غور کیا اگرچہ اعلیٰ حضرت کو جلدی تھی، آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے آپ دایاں قدم مسجد میں رکھتے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب پہلی صف میں قدم رکھتے ہیں تو دایاں قدم رکھتے ہیں، دوسری صف میں قدم رکھتے ہیں تو دایاں، تیسری میں دایاں، یہاں تک کہ پہلی صف میں قدم رکھتے تو دایاں، مصلی پہ قدم رکھتے ہیں تو دایاں۔ فرماتے ہم حیران رہ گئے، یار ہم تو سوچتے تھے جلدی میں ہے پتہ نہیں مسجد میں بھی دایاں قدم رکھیں گے کہ نہیں، یہ تو ہر صف میں دایاں قدم رکھتے آئے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ایک ایک نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ڈھونڈ کے لاتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، جو سنتیں لوگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں ان سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت ذوالنور مصری بہت بڑا نام ہے، ذوالنور مصری کشتی میں بیٹھے تھے تو وہ نوجوان بیٹھے تھے، وہ بڑی بدتمیزی کر رہے تھے، شور مچ، لوگوں نے کہا حضور بد دعا کرے ان کے لیے یہ پانی میں غرق ہو جائے، فرمایا چلو سارے ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ذوالنور مصری فرمانے لگے یا اللہ یہ نوجوان یہاں مسکرا رہے ہیں تو آگے بھی مسکراتے رہیں۔ لوگوں نے کہا ہم کہہ رہے بد دعا کریں، آپ دعا، آپ فرمانے لگے جب میرے نبی نے کسی کے خلاف دعائیں ضرور نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام کو طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر مارے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائے جبکہ دعا دی، میں کیوں ان کے خلاف ہاتھ اٹھاؤں؟ بھائی ولی وہ ہوتا ہے جو ہر سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے ولایت کے لیے ضروری ہے اگر کرامت ظاہر ہو جائے
اس کرامت کو چھپائے. اگر سید احمد کبیر رفاعی، بہت بڑا نام ہے، سید احمد کبیر رفاعی فرمایا کرتے تھے ولی کرامت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے حیض کے کپڑوں کو چھپاتی ہے. فرمایا ولی اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرتا ایسی جہاں بیٹھے اپنی کرامتیں بیان. اگر کوئی ایسا کرتا ہے سمجھ لے وہ کرامت نہیں ہے. کرامت جو ولی ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے حد تک دو، ہاں جہاں بہت ضرورت پڑ جائے وہاں بتاتا ہے. ہر جگہ وہ اپنی کرامت نہیں بتاتا، اپنی کرامت ظاہر نہیں کرتا. اس لیے کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں، کرامت ولایت کے لیے نہیں، استقامت دین پہ ڈٹنا یہ ولایت کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام سے تحفے لیتے، نبی علیہ السلام وہاں پہ تحفے دیتے تھے. ہمارا خان کا ہی نظام یہ تھا، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو تحفے دیتے، ہمارے بزرگان نے آنے والوں کی خدمت کرتے، وہاں لنگر چلتے، وہاں پہ دسترخوان ہوتے. لیکن آج یہ چیز بھی کم ہمیں نظر آتی ہے. خانقاہوں میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں یہ حضرت شہاب الدین سہروردی نے جو لکھی، میں صرف آخر پہ وہ عرض کروں گا تاکہ وہ نشانیاں بھی واضح ہو جائیں. آپ فرماتے ہیں خانقاہ والوں کے فرائض کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی ان کی ذمہ داری یہ ہے اللہ کی ذات سے اپنا رشتہ مضبوط کرے. فرمایا جو رب سے رشتہ ہے وہ ان کا مضبوط ہونا چاہیے اور وہ مخلوق سے رشتہ کمزور ہونا چاہیے. لوگوں کی طرف نظر نہیں، لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر نہیں. فرمایا اللہ کے سب کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. نمبر 3 فرمایا برے کاموں سے ہمیشہ بچیں اور پرانی عادتیں چھوڑ کر دن رات رب کی عبادت میں گزارے. نمبر 5 فرمایا اپنے اوقات کی حفاظت کرے. فرمایا جو خانقاہ پہ بیٹھتا ہے، جو اللہ کا محبوب بنتا ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے. وقت بڑا قیمتی ہے. فرمایا وہ برد و وسائل میں وقت گزارے، غفلت کا شکار نہ ہو جائے. اور فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے. البتہ وہ شریعت کا پیکر ہو، وہ سنتوں کا پیکر ہو، ہر عمل دین اور شریعت کے مطابق ہو. جس خانقاہ پہ آج بھی ایسی خانقاہ ہے، یہ ساری باتوں کے باوجود ایک تو وہ وقت تھا کہ جب خانقاہوں پہ میں نے کہا مدرسے قائم ہوتے، تعلیمی نظام ہوتا. افسوس یہ ہے بزرگ محنت کر کے چلے گئے، پیچھے صاحبزادے آگے، نہ چہرے پہ داڑھی، نہ نماز کی فکر، نہ شریعت کی فکر. ہاں ایک فکر ضرور تھی، کب نیا ماڈل آنا ہے تو ہم نے اپنی پراڈو بدلنی ہے، کب موبائل کا نیا ماڈل آنا ہے تو ہم نیا ماڈل لینا ہے، کب یہ گاڑیاں ہم بدلیں گے. شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ فلاں آستانہ بہت بڑا ہے، آئے وہاں پہ چلے زیارت کے لیے. بزرگ تو دنیا سے چلے گئے لیکن صاحبزادے سے. شاہ محمد نورانی صدیقی فرماتے ہیں جب میں گیا تو میری گاڑی جب اس آستانے پہ جا کے رکی تو شاہ محمد نورانی صدیقی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں اچانک مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی. شاہ محمد نورانی صدیقی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا تو آپ کو بتایا گیا اصل میں کتوں کے اے سی چل رہے تھے، لائٹ جانے کی وجہ سے اے سی بند ہوئے، اس لیے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. اور بھائی یہاں تو غریب بیچارے کو پنکھا بھی نصیب نہیں ہے. اور وہاں یہ 2018 کی بات ہے، ایک پیر صاحب کا کتا مر گیا، پیر صاحب نے کتے کو قبرستان میں دفن کر کے دعائے مغفرت بھی کروائی تھی. اب ایسے جہال یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اس لیے ان کی نشاندہی کرنا اور ان کے بارے میں دیکھنا کہ جو شریعت کا واقعی ہے. ہمارے لوگوں کی سوچ بھی بڑی چھوٹی ہے، ہمارے پیر صاحب ہیں اس لیے یہ شریعت سے اوپر یہ جو بھی کرے وہ جائز ہے. اور بھائی صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں کو اعلان کر کے کہا اگر ابو بکر صحیح کام کرے تو بات مانو، یہ طریقے سے ہٹ جائے تو اس کی بات بھی نہ مانو. ہم شریعت کے تابع ہیں، شخصیات کے تابع نہیں ہیں. اس لیے اگر پیر شریعت کا کام کرتا ہے، میرے پیر و مرشد تو ہزاروں کے مجمع میں اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اندر وہ خامی ہے تو مجھے بتاؤ میں ماننے کے تیار ہوں. مجھے کوئی ایسا پیر بھی تو دکھائیں کہ جو ہزاروں کے مجمع میں کہے مریدوں میں کہ بھائی میرے اندر، اس کا مطلب ہے پیر کے اندر بھی خامی ہو سکتی ہے. وہ ایسا نہیں پیر معصوم ہے اس کے اندر غلطی کوئی نہیں ہو سکتی. جو بندہ ہمیشہ اپنی اصلاح کا متلاشی رہتا ہے وہ دن بدن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو اصلاح کا دروازہ بند کر لیتا ہے سمجھ لیں ریورس گیئر لگ گیا ہے، واپسی کا دور اس نے شروع کر دیا ہے. اس لیے ولایت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر ہم اپنے دین کو ترجیح دے کر ہر ایک کو پرکھیں گے انشاءاللہ پھر انقلاب آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک اولیاء کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.